لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عزیزان محترم، سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان عزیز، آج ماہ محرم کی دوسری تاریخ ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور مقاصد کے عنوان سے آپ حضرات کے درمیان گفتگو جاری ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیا۔ اب جنہوں نے سچا کیا ہے ان میں سے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ شہید ہو چکے، اپنے جام شہادت کو نوش کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، لیکن کچھ نے ابھی جام شہادت نوش تو نہیں کیا ہے مگر انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، لیکن ان کی نیت اور ارادے میں یا ہماری طرف سے ملنے والی جزا میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، کوئی چینجز نہیں آئے ہیں، ان کی نیت پکی ہے، مضبوط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شہادت کا، جنگ کا زور و شور ہوا تو چلے آئے، لیکن اس کے بعد جب میدان میں تلواروں کی آوازیں سنائی دیں، بہتا ہوا خون دکھا، ہواؤں میں سنسناتے ہوئے تیر نظر آئے تو ان کے ارادے بدل گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں شہادت کا۔ عزیزان محترم، میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ ایمان انسان کو قوت اور طاقت عطا کرتا ہے، ایمان انسان کو حوصلہ عطا کرتا ہے، ایمان انسان کو بہادر بناتا ہے، باہمت بناتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، سب نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے اور اللہ نے سب لوگوں سے کچھ عہد کیا ہے۔
تیسری چیز یہ کہ میرے عزیزوں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایمان کی بھی ضرورت ہے اور مردانگی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ایمان اور مردانگی نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، تو شاید اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کر پائیں۔ لہذا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور شجاعت بھی ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کربلا والے اس آیت کا بہترین مصداق ہیں۔ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے کو پورا کیا۔ اگر عاشور کے دن ہی سے دیکھتے رہیں تو ہر لمحہ یہ آیت خود بخود میدان کربلا میں گونج رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ میرا مصداق کربلا ہے اور کربلا والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک شہید ہو کر آتا ہوگا تو دوسرے کے دل میں شہادت کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی عالم ہے میرے عزیزو کربلا کا۔ وہاں پر قربانی کا عالم یہی ہے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے پر نثار ہونے کے لیے تیار ہے۔ لہذا قرآن مجید کی آیت جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے، یہ بڑھ کر آواز دیتی ہوگی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ تو شہید ہو چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ شہادت کا انتظار حقیقی معنی میں کربلا میں ہو رہا تھا۔ کربلا میں شب عاشور سے شہادت کا انتظار ہو رہا تھا۔ شہید ہونے والے جوان تو انتظار کر ہی رہے تھے، کمال یہ تھا کہ ان کی مائیں بھی انتظار کر رہی تھی کہ صبح نمودار ہو تو ہمارے بیٹے جا کر شہید ہو جائیں۔ یہ عزیزان محترم کربلا میں عالم یہ تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق ہم کو گفتگو کرنا ہے، جیسا کہ عنوان بھی ہمارا ہے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور مقاصد۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو مختلف زمانوں میں، مختلف ٹائمز میں آپ کے شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کو ہم رسول اللہ کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کی شخصیت کو ہم رسول اللہ کے بعد کے زمانے میں یعنی مولا کائنات کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کو ہم مولا کائنات کے بعد امام حسن کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کو ہم امام حسن کے بعد خود امام حسین کا جو زمانہ ہے، کربلا سے پہلے اور کربلا میں اور کربلا کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی امام حسین کی شخصیت کربلا کے بعد بھی باقی ہے۔ اگر بچپن سے امام حسن علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھنا شروع کریں، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد والے محمد۔ پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں شخصیت کے معنی ایک سادہ زبان میں بیان کر دوں۔ دیکھیں، شخص کہتے ہیں انسان کو۔ شخص، میں ایک شخص ہوں، آپ بھی سب کے سب ایک ایک شخص ہیں۔ شخص یعنی انسان، شخصیت یعنی انسان کا وقار اور اس کا کردار، یہ شخصیت ہے۔ شخصیت یعنی انسان کا وقار اور انسان کا کردار، انسان کی اہمیت کیا ہے، انسان کا مرتبہ کیا ہے،
انسان کا مقام کیا ہے، انسان کی منزلت کیا ہے، یہ سب کیا ہے، انسان کا کردار کیا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ شخصیت ہے۔ میرا جسم کیسا ہے، میرا قد کتنا ہے، میرا رنگ کیسا ہے، میری آنکھیں کیسی ہیں، میرے بال کیسے ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ شخص ہے۔ لیکن میرا کردار کیسا ہے، میرا آپ سے ملنا جلنا کیسا ہے، میرا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، میری اہمیت کیا ہے معاشرے میں، یہ کیا ہے، یہ شخصیت ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، شخصیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح کی شخصیت ہو سکتی ہیں۔ ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، عزیزان محترم، موت ہمیشہ شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں آتی ہے۔ شخصیت کبھی نہیں مرتی ہے، چاہے بری شخصیت ہو یا اچھی شخصیت ہو۔ حابیل اور قابیل کے جسم مردہ ہو گئے، قابیل نے حابیل کو مار دیا، حابیل اس وقت چلے گئے، اور اس کے بعد قابیل بھی جب ان کی موت آئی تو قابیل بھی ختم ہو گئے۔ لیکن عزیزان محترم، قابیل اور حابیل کی شخصیت آج بھی باقی ہے، شخصیت آج بھی باقی ہے۔ یہی معاملہ میرے عزیزو امام حسین علیہ السلام اور یزید کا ہے، توجہ فرمائیں گے۔ شخصیت زندہ ہے آج بھی، البتہ امام کے بارے میں جو ہے امامت اور معصوم کا عصمت کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ موت انہیں بھی آتی ہے میرے یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ معصوم کو موت نہیں آتی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن مجید میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر موت تو نبی اور معصوم کو بھی آتی ہے۔ اگر کوئی جو ہے زیادہ جذباتی ہو کر یہ کہنے لگے کہ نہیں معصوم کو موت نہیں آتی ہے، امام کو موت نہیں آتی ہے، تو گویا قرآن مجید کے خلاف جا رہا ہے۔ قرآن کے خلاف تو ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ موت تو نبیوں کو بھی آتی ہے، امام کو بھی آتی ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح کی فتنے اٹھائے جاتے ہیں، یاد رکھیں میرے عزیزوں، اس طرح کی فتنے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی پاکستان میں ایک گروپ ایسا سامنے آیا ہے، البتہ بھی بہت جلدی کی بات نہیں ہے، کچھ سالوں سے ایک ایسا گروپ سامنے آیا ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی ظاہری، میں نے اسی لیے آج کی مجلس میں عرض کیا کہ اگر اصلی دین مجھے معلوم نہیں ہے تو کوئی بھی نقلی دین مجھے دے کر چلا جائے گا، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اگر مجھے صحیح عقائد کا نہیں پتہ ہے اور میں اس انسان کی تقریر سنوں جس کا یہ نظریہ ہے کہ امام حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ میں قبول کر لوں، چونکہ مجھے حقیقت نہیں معلوم ہے، میرے عقائد مضبوط نہیں ہے، میرے پاس اپنے عقائد کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اب ان کی دلیل سنیں، وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ جناب عیسیٰ مرے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائی سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ مر گئے، لیکن وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہیں دھوکہ ہوا ہے۔ اصل میں معاملہ کیا ہوا تھا؟ معاملہ یہ ہوا کہ یہودی جناب عیسیٰ کے پیچھے پڑ گئے، یہودی جناب عیسیٰ کے پیچھے پڑ گئے اور تلاش کرنے لگے کہ انہیں ڈھونڈ کے قتل کر دیا جائے۔ ایک انسان کو خبر ہو گئی کہ جناب عیسیٰ کہاں پر ہیں، یہودی تھا وہ، اس نے یہودیوں کو خبر دے دی کہ عیسیٰ فلاں جگہ پر موجود ہے۔ اب جب اس نے یہودیوں کو خبر دی تو
وہ ان لوگوں نے ایک دستہ بھیجا جناب عیسیٰ کو پکڑ کر لانے کے لیے. یہ پہلے سے وہاں پہنچ گیا تاکہ نگرانی کرتا رہے کہ کہیں نکل نہ جائے، اگر نکل جائے تو بتا دے کہ کدھر گئے. جب تک پیچھے سے یہودیوں کا دستہ یعنی یہودیوں کا گروپ پکڑنے کے لیے جناب عیسیٰ کو آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے یہ اعجاز کیا کہ جس انسان نے خبر دی تھی کہ عیسیٰ فلاں جگہ پر ہے، اس کی شکل کو عیسیٰ کی طرح بنا دیا. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے عیسیٰ کو سولی پر نہیں چڑھایا ہے، بلکہ عیسیٰ جیسے ایک آدمی کو سولی پر چڑھا دیا. ابھی بکری کا بلی کا بکرا جو ہے وہ عیسیٰ کو خبر دی تھی کہ عیسیٰ وہاں پر ہے، اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سولی پر چڑھا دیا. اب وہ چلاتا رہا بیچارہ، وہ چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں. لیکن عزیزان محترم، ایسے تو یہودی عیسائی یہ لوگ بہت چالاک ہیں، اور چالاک ہیں یہ لوگ، لیکن نہیں معلوم وہاں پر انہوں نے بے وقوفی کیوں کی، اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر یہ حقیقت میں عیسیٰ ہوتے تو یہ نہیں کہتے موت کے ڈر سے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں. اس لیے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نبی موت سے نہیں ڈرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں. ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے تو غلام موت سے نہیں ڈرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، غلام موت سے نہیں ڈرتے ہیں. جناب میثم تمار کا واقعہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ جناب میثم تمار کے بارے میں فرمایا تھا پیغمبر مولا کائنات نے کہ میثم تمہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا، سولی پر چڑھایا جائے گا، تمہاری زبان کو گدی کے پیچھے سے کھینچ لیا جائے گا. اب ان کو جو ہے وہ امیر شام نے پکڑوایا، کہا اس کو قتل کر دو. کہا مجھے معلوم تھا، مجھے معلوم تھا تم مجھے قتل کرو گے. کہا کیسے معلوم تھا؟ کہا ایسے معلوم تھا کہ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ تمہیں بدترین انسان قتل کرے گا. تو مجھے معلوم تھا تو برا انسان ہے، بدترین انسان ہے، تو مجھے معلوم تھا تمہیں قتل کرو گے. کہا اچھا پھر تو یہ بھی بتایا ہوگا کہ کیسے قتل کروں گا؟ کہا ہاں، سولی پر چڑھا کر میری زبان کو گدی کے پیچھے سے کھینچا جائے گا. کہا یہ کس نے کہا ہے؟ کہا میرے مولا آقا علی ابن ابی طالب نے کہا ہے. پکڑ لیا ہے جناب میثم کو، اور مجمع اکٹھا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے. یہ امیر شام جو ہے بہت بڑا حاسد تھا خاندان اہل بیت سے، مولا کائنات اور آپ کے گھر والوں سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا، بہت زیادہ نفرت کرتا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جیسے علی نے بولا ہے ویسے اس کو قتل نہ کیا جائے. میں آج علی کی بات کو غلط ثابت کر کے رہوں گا. اس کو سولی پر نہ چڑھایا جائے، اس کی زبان نہ کھینچی جائے. جیسے ہی اس نے یہ کہا، جناب میثم نے ایک فضیلت بیان کی مولا کائنات کی، اور وہ فضیلت یہ تھی، فرماتے ہیں امیر شام سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن جو علی کہہ دے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتا. اب امیر شام کی مشکل کیا تھی؟ علی کی تعریف نہ ہو. جیسے ہی مولا کائنات کی تعریف ہوئی، بھن گیا، جل گیا، فوراً حکم دیا اس کی زبان کھینچ لی جائے. جب تک اس کی زبان نہ کھینچی جائے گی تب تک یہ خاموش نہیں ہونے والا ہے. یعنی عزیزان محترم، موت سے تو ان کے غلام نہیں ڈرتے ہیں، لہذا وہاں پر ان کو دھوکہ ہوا. اب میں بات کر رہا تھا کہ اس طرح کے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں. امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین تو شہید نہیں ہوئے. امام حسین شہید ہوئے ہیں. سارا دار و مدار ہمارا اس پر ہے، عزاداری کا، محرم کا، سفر کا، توجہ فرما رہے کربلا کا. ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جس طریقے سے جناب عیسیٰ کے بارے میں لوگوں کو شبہ ہوا تھا، ویسے ہی امام حسین کے بارے میں بھی شبہ ہوا ہے. یعنی امام حسین کی جگہ پر امام حسین جیسا کوئی شہید ہوا ہے.
اب وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ امام حسین کو کیوں موت نہیں آ سکتی ہے، امام حسین کیوں شہید نہیں ہو سکتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں تو موت کا اختیار ہے، مثال کے طور پر اس طرح کی دلیل دیتے ہیں۔ اب ممکن ہے اگر کوئی جذباتی جوان یا کوئی ایک سادہ لوگ انسان امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا اگر اس کو سنے تو شاید اس کے دماغ میں بات فٹ ہو جائے، بھلا امام حسین کو کیسے موت آ جائے گی، شاید بیٹھ جائے کسی دماغ میں۔ لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو موت نہیں آ سکتی تو پھر تو پیغمبر کو بھی نہیں آنی چاہیے، پھر تو مولا کائنات کو بھی نہیں آنی چاہیے، پھر تو امام حسن کو بھی نہیں آنی چاہیے، کسی کو بھی نہیں آنی چاہیے۔ لہذا عزیزان محترم، شبہ شک کہاں سے آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب بات آ گئی تو میں نوجوانوں کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں بہت ہی اطمینان سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو بعد میں ہم لوگ بیٹھ کر انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں۔ جب معصومین علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہوتا ہے، کسی کو برا نہ لگے، دیکھیں میں نہیں جانتا ہوں کہ کس کا کیا خیال ہے، کون کس طرح سے مبارکباد پیش کرتا ہے، آپ میں سے میں بالکل نہیں جانتا ہوں، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں اپنے جوان بھائیوں کی حفاظت کے لیے، ان کی فائدے کے لیے۔ جب ولادت کا موقع آتا ہے تو ہم لوگ مبارکباد دیتے ہیں، کچھ لوگ مبارکباد دیتے ہیں کہ ولادت مبارک، ولادت امام زمانہ مبارک، ولادت مولا کائنات مبارک، ولادت امام حسن مبارک، یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل دو طریقے اور رائج ہو گئے ہیں مبارکباد دینے کے، ولادت کی جگہ پر دوسرے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ظہور اور ایک نزول۔ کہتے ہیں کہ ظہور امام علی علیہ السلام مبارک، ظہور امام حسن علیہ السلام مبارک، یا نزول امام حسن مبارک، نزول مولا عباس مبارک۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو میں بات کو کلوز کر کے آگے بڑھتا ہوں، اگر ہوتا ہے تو بتائیں، وضاحت کرتا ہوں۔ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو البتہ یہ نظریہ ہمارے جوانوں نے خود نہیں بنایا ہے، یہ نظریہ جو ہے وہ دیا گیا ہے ہمارے جوانوں کو، امپورٹڈ مال ہے، یہ امپورٹڈ ہے یہ، اور ہمارے یہاں جو امپورٹ ہوا ہے وہ پاکستان سے، پاکستان میں جو امپورٹ ہوا ہے وہ ضرور جو ہے امید یہ ہے کہ لنڈن، امریکہ وغیرہ سے یا برطانیہ سے، ایسی جگہ سے کہیں نہ کہیں سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک ذاکر کو منہ سے میں نے کئی مرتبہ ان کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، جنہوں نے پچھلے سال پاکستان میں فتنہ کھڑا کرایا تھا، اس کی زبان سے میں نے کئی مرتبہ اس کو سنا ہے کہ معصومین کا ظہور ہوتا ہے، ولادت نہیں ہوتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اگر ظہور سے بھی آپ کی مراد یہ ہے کہ امام اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ لفظ ولادت استعمال کریں۔ اگر ظہور سے آپ کی مراد یہ ہے کہ نہیں، امام بھی ہماری طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو پھر آپ لفظ ولادت استعمال کر لیجئے، اس میں حرج کیا ہے؟ پھر تو جھگڑا ختم ہے، پھر آپ کو نزول اور ظہور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا نظریہ یہ ہے، جیسا کہ بعض ذاکرین بیان کرتے ہیں پاکستان کے، ظہور کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ نور جو ہے ماں کے زانوں پر پڑتا ہے، اور جب وہ نور ختم ہوتا ہے تو بچہ جو ہے وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ اگر یہ نظریہ ہے تو پھر اس کے نقصانات سنیے، کیا کیا نقصان ہے اس کے۔ پھر ظہور اور نزول کے نقصانات، نمبر ایک،
امام حسین علیہ السلام ولادت سے پہلے اپنی والدہ سے باتیں کیا کرتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. مصائب میں بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا جناب فاطمہ نے پیغمبر سے کہا بابا جان. جناب فاطمہ نے دیکھا پیغمبر نے دیکھا فاطمہ پریشان ہے. جناب فاطمہ سے پوچھا پیغمبر نے کہ بیٹی کیوں پریشان ہو, کیا بات ہے؟ جناب فاطمہ نے کہا کہ میرے بطن میں جو مولود ہے, جو بچہ ہے, وہ آواز دیتا ہے, پکارتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے. کہا کیا آواز دیتا ہے؟ کہا وہ آواز دیتا ہے صبح کو کہتا ہے یا اماں انا العطشان, اے اماں میں پیاسا ہوں. دوپہر کا وقت آتا ہے تو آواز دیتا ہے یا اماں انا الغریب, اے اماں جان میں غریب ہوں. اور جب شام کا وقت آتا ہے تو آواز دیتا ہے یا اماں انا الشہید, اے اماں جان میں شہید ہوں. تو اگر توجہ فرمائیں گے, اگر امام نازل ہوتے ہیں یا ظاہر ہوتے ہیں تو یہ ساری روایتیں بیکار ہیں. پھر ان ساری روایتوں کا, جبکہ معصومین علیہم السلام کا ماں کے بطن سے کلام کرنا فضیلت ہے. توجہ فرمائیں گے, یہ فضیلتیں ختم, ان فضیلت کا کوئی معنی نہیں رہا. دوسرے میرے عزیزو, امام حسین علیہ السلام کی ولادت عام طور پہ بچے کی حمل کی مدت 9 مہینہ ہوتی ہے. 9 مہینے کے بعد یا 9ویں مہینے میں ولادت ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کی ولادت 6 مہینے میں ہوئی ہے. یہ فضیلت ایک نبی کی ہے اور ایک امام کی ہے. نبی کون ہے؟ جناب یحییٰ, آپ کی ولادت بھی 6 مہینے میں ہوئی. اور امام کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام, آپ کی ولادت بھی کتنے مہینے ہوئی؟ 6 مہینے میں. اگر ہم یہ کہیں کہ امام کا ظہور ہوتا ہے تو یہ 6 مہینے والی فضیلت بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مثال کے طور پر روایت ہے جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, پیغمبر تشریف لائے, خوشخبری دی گئی کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. خوشخبری دی گئی کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی, آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور میں نام رکھ دوں؟ میں آپ پر سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں؟ ادب ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ موجود ہوں اور میں نام رکھ دوں؟ یہ تو بزرگوں کا حق ہے. توجہ فرمانے میرے عزیزو, یہاں سے ہم کو سیرت بھی ملتی ہے. بزرگوں کے مشورے سے بہترین مذہبی نام رکھنا چاہیے. کہ میں کیسے نام رکھ دوں؟ تو پیغمبر نے فرمایا یا علی, جب میرے احترام میں تم نام نہیں رکھ رہے ہو تو پھر میں خدا کی بغیر مرضی کے کیسے نام رکھ دوں؟ یعنی عزیزان محترم, حسین کی شخصیت یہ ہے کہ نام بھی آسمان سے آیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, نام بھی آسمان سے آیا ہے. حسین کے لیے نام بھی آسمان سے آئے. تو یہ ولادت ہوئی تو آپ کو خبر ملی اور آپ نے نام رکھا. یہ روایتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, خراب ہو جائیں گی, ان کا کوئی مطلب نہیں رہے گا. دوسرے میرے عزیزو, اگر ہم کہیں گے ظہور, اگر ہم ظہور کہیں گے تو پھر ظہور امام زمانہ کو کیا کہیں گے؟ ظہور امام زمانہ کو کیا کہیں گے؟ جبکہ ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کا نظریہ یہ ہے, امام مہدی کے بارے میں سب کا عقیدہ ہے, سب مانتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے, سب مانتے ہیں میرے عزیزو. اہل سنت بھی مانتے ہیں. مجھے بات یاد آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اہل سنت بھی مانتے ہیں. یہاں تک کہ دنیا کے تمام مذاہب آخری زمانے میں کسی ایسے انسان کے آنے کو مانتے ہیں جو عدل اور انصاف کی حکومت قائم کرے گا. غیر مسلم بھی مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں اوتار آئے گا, لیکن ان کے یہاں اتنی تفصیل نہیں ہے. اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ آئے گا, لیکن اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے.
ہمارا عقیدہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں، ظہور فرمائیں گے۔ اب عزیزان محترم، اگر ہم دوسرے اماموں کے پیدا ہونے کو ظہور کہیں تو پھر اہل سنت بھائی سمجھیں گے کہ ہمارا اور ان کا عقیدہ ایک ہی ہے، کیونکہ یہ پیدا ہونے ہی کو ظہور کہتے ہیں۔ تو مشکل ہے، ایک مشکل یہ ہے، بہت ساری مشکل ہے میرے عزیزو اس میں۔ مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، امام مہدی سے یاد آ گیا ہے۔ اہل سنت برادران بھی مانتے ہیں امام مہدی کو، آپ کتابوں میں دیکھ لیجئے چاہے، میں نے خود متعدد کتابیں پڑھا ہے۔ محسن قراتی جو ہیں حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ محسن قراتی ایران کے ایک بہت بہترین اسکالر ہیں قرآن کے سلسلے میں، جنہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ مکہ حج کرنے کے لیے گئے، بس میں سفر کر رہے تھے تو وہاں کسی وہابی سے ان کی بات ہونے لگی اور بات نکل آئی خلافت کے بارے میں کہ خلافت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ تو انہوں نے اپنا نظریہ بتایا، انہوں نے اپنا نظریہ بتایا۔ انہوں نے اپنا نظریہ بتایا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور انہوں نے اپنا نظریہ بتایا کہ یہ 3 خلیفہ ہیں، اس کے بعد چوتھے خلیفہ علی ہیں۔ محسن قراتی نے پوچھا کہ پھر آخری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا آخری ہاں مہدی ہوں گے۔ تو محسن قراتی نے کہا کہ پھر آپ آخری کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی انتظار کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر ہے۔ محسن قراتی نے کہا کہ آپ آخری کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر کے آخری خلیفہ کون ہے؟ کہا امام مہدی۔ کہا تو پھر آخری خلیفہ کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ توجہ فرمائے میرے عزیز، یہ محسن قراتی نے سوال کیا جو وہابی ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ آپ آخری خلیفہ کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، آخری نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزوں، محسن قراتی کہتے ہیں کہ جب آخری نہیں بنایا جا سکتا ہے تو پھر پہلا کیسے بنایا گیا؟ اس لیے کہ پہلا بنانا تو اور زیادہ مشکل ہے۔ بھائی اگر آپ نے کوئی چیز بنائی ہے تو پھر اس کے بعد تو بنا سکتے ہیں نا، لیکن کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا سخت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آخری کو نہیں بنایا جا سکتا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، تو پہلے کو بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ پھر عزیزان محترم، معصومین علیہ السلام کے بارے میں اگر ہمارا یہ نظریہ ہو جائے کہ یہ ظاہر ہوتے ہیں، یہ نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ماں اور باپ ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب پیدا نہیں ہوئے تو کیسی ماں، جب پیدا نہیں ہوئے تو کیسا باپ، یہ سارا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا نا میرے عزیزوں۔ یہ کچھ نقصانات ہیں جو میں نے عرض کیے آپ کی خدمت میں، نزول اور ظہور کے، اس سے زیادہ نقصانات ہیں۔ ایک عظیم نقصان میرے عزیزو یہ ہوگا، جب ہم ولادت کا انکار کر دیں گے تو سامنے والا شہادت کا انکار کرے گا کہ جب پیدا نہیں ہوتے ہیں تو شہید کیسے ہوں گے۔ بھائی اگر ہم ولادت کا انکار کر دیں تو وہ شہادت کا انکار کریں گے، یعنی پھر ہم کو پوری کربلا کا انکار کرنا پڑے گا۔ لہذا میرے عزیزوں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بیدار ہوں میرے جوانوں، اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ یہ سارے فتنے میرے عزیزوں چالاک دشمن کی طرف سے نادان دوستوں کو دیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ ان سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، بات ہماری چلی تھی کہ موت ہر کسی کو آتی ہے، لیکن یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے نبیوں کا نمونہ پیش کیا، مولا کے غلام کا نمونہ پیش کیا ہے، یہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں میرے عزیزوں۔ تو موت تو میرے عزیزوں آتی سب کو ہے،
لیکن موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں آتی ہے۔ جو حضرات بعد میں آئے ہیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے، یعنی میں سمجھا نہیں پاؤں گا ان کو، اتنا وقت نہیں ہے چونکہ بات بیچ میں طولانی ہوئی ہے۔ موت آتی سب کو ہے لیکن شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں آتی ہے۔ آج بھی حسینیت زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ حسینیت زندہ ہے کہ نہیں ہے میرے عزیزو؟ حسینیت زندہ ہے۔ صرف میرے عزیزو حسینیت صرف زندہ نہیں ہے، آج ہم سب کو حسینیت نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارا وجود حسینیت کے ذریعے سے ہے، ہمارا وجود عزاداری کے ذریعے سے ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، ایران میں اتنا عظیم انقلاب آتا ہے، اتنا عظیم اسلامی انقلاب ایران میں آیا، اور اس کے بعد اس انقلاب کو برپا کرنے والے امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہم کو جو بھی کچھ ملا ہے وہ محرم اور صفر سے ملا ہے۔ یعنی میرے عزیزو شخصیت زندہ ہے، شخص چلا گیا۔ ویسے ہی آج یزیدیت زندہ ہے، یزید چلا گیا ہے۔ یزیدیت کو آپ جگہ جگہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بڑا نمونہ جو یزیدیت کا تھا وہ صدام تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، ہر زمانے میں یزید ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بات آگے تو عرض کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ میرے عزیزو توجہ کر لیں، اور یہ تقاضا ہے امام کا ہم سے۔ امام ہمارے لیے راستہ کھول کر گئے ہیں۔ امام حسین کی شخصیت کی بات کرنی ہے نا میرے عزیزو۔ جب یزید نے والی مدینہ کو خط بھیجا، ولید کو خط بھیجا کہ یا تو حسین سے بیعت لے لو ورنہ سر قلم کر لو، امام کو ولید نے بلایا، امام گئے۔ بنی ہاشم بھی کچھ ساتھ میں ہیں، کچھ بنی ہاشم بھی ساتھ میں ہیں، ان کو کہا کہ تم لوگ باہر رکو۔ یہ بھی کیوں آئے ہیں بنی ہاشم ساتھ میں؟ جناب زینب نے بھیجا ہے، بھیا تم کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، جناب زینب نے بھیجا ہے۔ عباس ہیں، قاسم ہیں، اکبر ہیں، سب کے سب باہر کھڑے ہوئے۔ امام نے فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یزید معاویہ جو ہے وہ چلا گیا اس دنیا سے، یزید نے بیعت کے لیے خط بھیجا ہے۔ امام نے کہا کہ بیعت جو ہے وہ چھپتے چھپاتے کیوں؟ کل دن میں سب کے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے اگر یزید بیعت کا حقدار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یزید بیعت کا حقدار نہیں ہے، میں بیعت کا حقدار نکلا تو پھر میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ولید جو ہے امام سے ٹکر نہیں لینا چاہتا تھا، ولید نہیں چاہتا تھا کہ امام کے ساتھ سختی سے پیش آئے، لیکن وہیں پر مروان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مروان جو ہے بہت خبیث انسان تھا۔ اس نے کہا کہ ولید حسین سے اگر ابھی بیعت لے لی تو لے سکتے ہو، اس کے بعد حسین سے بیعت نہیں لے سکتے، یا تو ابھی بیعت لے لو یا قتل کر دو۔ امام نے فرمایا یبن الزرقاء، اے زرقاء، نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، یہ کنایا تھا جو مجھے ابھی عرض نہیں کرنا ہے۔ اتقتلنی، تجھ میں ہمت ہے کہ تو مجھے قتل کر دے؟ تجھ میں ہمت ہے مجھے قتل کر دے؟ اتنا سننا تھا کہ دروازہ کھلا اور بنی ہاشم کے جوان اندر داخل ہو گئے۔ اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ کہا، دیکھیں پہلی مرتبہ میں جو امام نے فرمایا وہ کہا کہ کل سب کے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیعت کا حقدار کون ہے، کس کا حق ہے۔ لیکن جب بات آگے بڑھی ان کی طرف سے تو اب امام نے ایک عظیم راستہ کھولا میرے عزیزو سب کے لیے۔ یاد رکھیے گا، شخص اور شخصیت۔ امام نے شخص کی بات نہیں کی، امام نے شخص کی بات نہیں کی، شخصیت کی بات کی ہے۔ توجہ فرمائیں۔ امام نے کیا کہا؟ جب بات یہاں تک آ گئی تو امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مروان سن لے، مجھ جیسا صرف میں نہیں، اگر میں کہوں تو شخص کی بات ہو جائے گی، نہیں میں نہیں،
مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا؟ یعنی مجھ جیسے بھی آتے رہیں گے، یزید جیسے بھی آتے رہیں گے، ہر زمانے میں جب بھی مجھ جیسے کو دیکھو گے تو ظلم کے خلاف کھڑا ہوا پاؤ گے۔ مجھ جیسا صرف یہ نہیں کہا کہ میں نہیں، میرے عزیزو آپ کو بھی شامل کیا ہے۔ البتہ جیسے سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی امام ہو جائے گا یا کوئی معصوم بن جائے گا، نہیں، یہ مراد نہیں میرے عزیزو، بلکہ مراد یہ ہے جس کے اندر حسین کی طرح ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہو، جس کے اندر انسانی غیرت ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا ہو، جس کے اندر حسینی صفات پائے جاتے ہوں۔ مراد یہ ہے، نہ یہ کہ کوئی امام حسین جیسا امامت میں یا عصمت میں یا حجت میں ہو جائے گا، کوئی خلیفہ بن جائے گا، کوئی جانشین بن جائے گا، وہ نہیں، لیکن امام نے ایک راستہ کھولا اور فرمایا کہ دیکھو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام نے ہم سب کو دعوت دی حسین جیسا بننے کی، یعنی حسین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کرو، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو۔ تو یہاں پر امام نے کس کی بات کی میرے عزیزو؟ شخص کی بات نہیں کی ہے، شخصیت کی بات کی ہے۔ جس کے اندر حسین جیسی شخصیت ہوگی وہ کبھی بھی یزید جیسی شخصیت کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور عزیزان محترم، آخر تک سر دے دیا ہے لیکن ہاتھ نہیں دیا ہے، آخر تک سر دے دیا ہے لیکن ہاتھ نہیں دیا میرے عزیزو، بیعت نہیں کی ہے۔ یہ کمال ہے میرے عزیزو۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، ایمان سے انسان کے اندر شجاعت آتی ہے، بہادری آتی ہے، ایمان انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ حمید کو آپ جانتے ہیں، حمید وہ رائٹر جو کربلا کے حالات کو لکھ رہا تھا، اور بھی لوگ تھے، ان میں سے ایک مشہور انسان حمید تھا جو یزید کی طرف سے لکھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ لکھتا ہے، میں صبح سے عصر تک حسین کو دیکھتا رہا، جیسے جیسے حسین کے غموں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جیسے جیسے حسین کے زخموں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے حسین کی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ توجہ فرمائیں گے؟ ویسے ویسے حسین کے صبر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے حسین کے اطمینان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اگر ذرا سی مشکل آ جائے میرے عزیزو، تھوڑی سی گاڑی ٹیڑھی ہو جائے، ذرا سا کسی سے لگ جائے، لگنا نہیں چاہیے ویسے، سنبھال کے چلائیں، لیکن ایسا اسٹریس طاری ہوتا ہے انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ سامنے پولیس والے کو دیکھ لے، اگر ٹریفک پولیس کو دیکھ لے، جیب میں لائسنس رکھا ہو کبھی کبھی بھول جاتا ہے، تھوڑا سا تیز چلا کر آ رہا تھا، ہے یا نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں تھے میرے عزیزوں، اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھا رہے تھے۔ آخری وقت جو حمید نے جملہ کہا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میرے عزیزوں، اور محسوس کریں کہ حسین کی شخصیت کیا ہے، حسین کس منزل پر ہے میرے عزیزوں۔ لاشیں اٹھا رہے تھے عزیزوں کے، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی میرے عزیزوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے تھے، ان کے ہائے پیاس کہنے کی آوازوں کو برداشت کر رہے تھے۔ اس کی سختی کیا ہوتی ہے کبھی مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میرے عزیزوں۔ لیکن آخر میں حمید بن مسلم کیا کہتا ہے؟ آخر میں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گر گئے، تیروں پر معلق ہیں، تیروں پر رکے ہوئے ہیں حسین، میں نے اس وقت حسین کے چہرے کو دیکھا، اتنا اطمینان تھا چہرے پر حسین کے، اتنا اطمینان تھا حسین کے چہرے پر کہ میں نے عام حالات میں بھی اتنا اطمینان کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ اندازہ لگائیں، تیروں سے زخمی، لاشیں اٹھانے کے باوجود، تیروں پر معلق، تیروں پر رکے ہوئے امام حسین، لیکن فرماتے ہیں چہرے پر ذرہ برابر گھبراہٹ نہیں تھی، چہرے پر ذرہ برابر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ یہ ذات محترم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کس قدر ایمان مضبوط ہوگا امام حسین علیہ السلام کی ذات میں کہ اتنی مشکلات میں بھی اتنا اطمینان تھا۔ اور کیوں نہ ہو میرے عزیزو، اس لیے کہ ان کے باپ کو جنگ خندق میں کل ایمان کا خطاب مل چکا ہے، یہ کل ایمان کے فرزند ہیں۔
لہذا عزیزان محترم ایمان انسان کو مضبوط کرتا ہے، اور اس کو ہم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک میت ہو جائے، اگر ایک سال کے اندر جلدی زیادہ کم ڈسٹینس میں، کم فاصلے میں اگر 2 میت کسی گھر میں ہو جائیں، 2 4 6 مہینے کے اندر کیسی گھبراہٹ اور غم ہوتا ہے، سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو حسین کی ایمان کی طاقت کا اندازہ لگائیے، 1 2 نہیں میرے عزیزو، 1 2 سال میں نہیں میرے عزیزو، صبح سے دوپہر تک امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کے 18 لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود حسین کے اندر اطمینان پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہاں سے یہ طاقت ملی ہے میرے عزیزو؟ یہ طاقت ایمان سے ملی ہے۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کر کے رہیں گے، اور وعدے کو پورا کرنے کے لیے آ گئے کہاں میرے عزیزو؟ کربلا آ گئے۔ جب مدینے سے چل رہے تھے، جناب محمد حنفیہ نے روکنا چاہا، جناب عبداللہ نے روکنا چاہا، لیکن کیا کہا؟ فرمایا نہیں، میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا فرزند رسول عراق میں خطرہ ہے، کوفے کے لوگ رنگ بدلنے والے ہیں، آپ وہاں نہ جائیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ حسین اسلام کے لیے قربان ہو جائے، لہذا چلے۔ کربلا میں پہنچے میرے عزیزو، مصائب کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، تصور شرط ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، کربلا میں موجود ہیں، حسین کا قافلہ آ گیا ہے۔ خیمے لگانے سے پہلے یہ میرے عزیزو حسین کی سیرت دیکھیں، توجہ فرمائیں میرے عزیزو۔ آج بعض اوقات ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ آج تو بعض اوقات تو افسوس ہی ہوتا ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ کے معاملوں میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ زمین بالکل اپنی پکی ملکیت کی بعض جگہوں پر جو ہے وہ خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ امام حسین کربلا میں آئے، سب سے پہلے قبیلے بنی اسد کو بلایا، پوچھا یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا فرزند رسول یہ زمین یہاں پر جو بھی آیا ہے وہ رنج و غم سہ کر گیا ہے۔ امام نے فرمایا میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کہا مولا یہ زمین کبھی آباد نہیں ہوئی ہے، یہاں پر کوئی رہ نہیں پایا ہے۔ امام نے فرمایا اس کو آباد کرنے آیا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا فرزند رسول ایسے ہی لے لیجئے۔ کہا نہیں خریدنا چاہتا ہوں۔ یعنی عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام چند روز کے لیے زمین لے رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ خریدنا چاہتا ہوں۔ پھر میرے عزیزو کیا امام حسین کے چاہنے والوں کو، امام حسین کے عزادار کو کبھی کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، خیال نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کا ایک کونا نہ مارا جائے، بھائی کی تھوڑی سی زمین نہ ماری جائے۔ یہ خیال ضروری ہے میرے عزیزو، صرف زمین میں نہیں، ہر چیز میں خیال ضروری ہے۔ امام فرما رہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ خریدا، اور خریدنے کے بعد اب کیا کیا؟ اب جو مظلومیت کا آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے تو آپ سب کو یاد کیا، سب کو یاد کیا میرے عزیزو۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بنی اسد والوں یہ زمین جو میں نے خریدی ہے میں تو کچھ دن کے لیے رہنے والا ہوں، اس کے بعد تمہارے حوالے ہے یہ زمین، بس میرا ایک کام کر دینا۔ کہا مولا وہ کیا؟ کہا جب میرے عزادار، جب میرا زائر زیارت کرنے کے لیے آئے تو 3 دن مہمان رکھنا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ایسے سخت حالات میں بھی حسین کو اپنے چاہنے والوں کا خیال ہے۔ میرے عزیزو ہم کو کتنا خیال ہے حسین کا؟
یہ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو کتنا خیال ہے حسین کا؟ حسین وہاں پر خیال رکھتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے چاہنے والے آئیں تو ان کو 3 دن تک مہمان رکھنا۔ مجھے آج انصاف سے بتائیں میرے عزیزو، کربلا جاتے ہیں نا، حسین نے تو مشکلیں اٹھا نہیں ساری، لیکن آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ کبھی آپ بھوکے رہے؟ ساری بھوک اور پیاس حسین نے اپنے حصے میں لے لی۔ آج جب ظاہر زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، نہ کوئی بھوکا رہتا ہے نہ کوئی پیاسا رہتا ہے۔ اس کو محسوس کریں میرے عزیزو، سمجھیں۔ ایک ایسا ملک، ایک ایسی کنٹری جن کے اپنے اندر کے انتظامات صحیح نہیں ہیں، جس کو صدام نے خراب کر کے رکھ دیا ہے، جس کو صدام نے بیکار کر کے رکھ دیا ہے، اجاڑ دیا ہے جس کنٹری کو صدام نے، اور ابھی تک وہ داخلی سیاست کی بنا پر اور خارجی مزاحمت کی بنا پر سنبھل نہیں پائے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں 3 کروڑ افراد کی مہمان نوازی اس کنٹری میں کی جائے، ایک وقت میں 3 کروڑ مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے۔ میرے عزیزو، عراق کی حکومت یا عراق کے لوگوں کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ 3 کروڑ لوگوں کو مہمان بنا سکے۔ یہ مہمان حسین بنا رہے ہیں۔ حسین کو کتنا خیال ہے میرے عزیز، کہا مہمان رکھنا، 3 دن مہمان رکھنا۔ اب اس کے بعد کے 3 جملے میرے عزیزو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور گفتگو تمام۔ اس سے زیادہ اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی ہے میرے عزیزو۔ اگر کوئی انسان کہیں پر مر جائے، اس کا کوئی جاننے والا نہ بھی ہو وہاں پر، اگر پہچان ہو جائے کہ مسلمان ہے تو اس کو مسلمانوں کے طریقے پر دفن کر دیا جاتا ہے، اور اگر پہچان ہو جائے مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو اس طریقے پر اس کے آخری کام رسومات انجام دے دیے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، حسین عجیب غریب ہے میرے عزیزوں، حسین عجیب غریب ہے۔ زمین کو خریدنے کے بعد ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں کو بلاتے ہیں، بنی اسد والوں دیکھو جب مجھے اشقیاء قتل کر کے چلے جائیں گے تو اپنے نجس بدنوں کو دفنا دیں گے، لیکن حسین کو کوئی نہیں دفنائے گا۔ یہ 2 محرم کو وصیتیں کر رہے ہیں، حسین کو کوئی نہیں دفنائے گا، تم آنا اور آنے کے بعد میرے لاشوں کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ذرا تصور کیجئے میرے عزیزو، حسین اتنا غریب ہو گیا، اپنے دفنانے کی وصیت کر رہا ہے کہ مجھے دفن کر دینا۔ میرے عزیزو، یہ زحمت یہیں پر تمام نہیں ہوئی، یہ وصیت یہیں پر تمام نہیں ہوئی۔ آگے کی وصیت کی جب بنی اسد کے مردوں کو وصیت کر چکے، عورتوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں اے بنی اسد کی عورتوں، دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائے اور میرے لاشوں کو دفن نہ کرے تو تم آنا اور آنے کے بعد ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا، ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ آقا یہ کیسی حرمت ہے، کس طرح کی وصیتیں ہیں میرے عزیزو، یہ کس طرح کی وصیتیں ہیں۔ آج اگر ہمارے بزرگ ہم سے کوئی مرنے کے متعلق وصیت کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی کو طولانی کرے، اللہ آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے، یعنی ہم کو ان کی وصیتیں سننا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ پھر یہ حسین کی ایسی عجیب وصیتیں، عورتوں سے کہتے ہیں بنی اسد کی عورتوں تم پانی لینے کے بہانے سے آنا اور آ کر ہمارے بدنوں پر، ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ آخری وصیت میں جب عورتوں کو وصیت کر چکے، اس کے بعد ایک مرتبہ بنی اسد کے بچوں سے خطاب کیا، بچوں سن لو یہ وصیت، کیا وصیت کی ہے بنی اسد کے بچوں سے۔ بنی اسد کے بچوں سے کہتے ہیں اے بچوں، اگر تمہارے بڑے ڈر جائے اور تمہاری عورتیں بھول جائے تو تم یاد رکھنا کھیلنے کے بہانے سے آنا، کھیل کھیل میں مٹھی گھاس اٹھانا، ہمارے لاشوں کو ڈال کے چلے جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، معبود چاہد معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ،
خدایا جہاں جہاں بھی شیان حیدر کران کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزان غیب سے عنایت فرما۔ معبود تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم رحم نازل فرما۔ خدایا مجلس حسین، غم حسین میں گریہ کرنے والی آوازوں کو سلامت رکھ، ان آوازوں پر اپنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرما۔ خدایا یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں پر اپنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرما۔ ان ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا۔ خدایا بحق دہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا معبود چہد معصومین کا واسطہ خدایا اس وبا کا خاتمہ فرما، اپنے بندوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، مریضوں کو شفا عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔